اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اسے یعنی خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا۔ یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سالوں کے 1000 سال کا ہے، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بچے۔ پھر اس پر 39 سال غم کا مینہ برسایا، بعد ازاں صرف 1 سال راحت اور سرور کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم و الم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام سرور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی ڈھانچہ تیار کیا گیا جو بالکل بے جان تھا، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور بلند قامت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ اس سے قبل اس جیسی شکل و صورت اور جسامت انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا ہوا تھا وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا، جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا، اور اپنی جماعت سے کہنے لگا یہ کھوکھلا بنا ہے، یہ کسی بات پر ثابت قدم نہ رہ سکے گا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری جماعت، اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جماعت نے کہا ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا اگر مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اور اپنی تھوک جمع کر کے پتلے پر پھینکی جو ناف کی جگہ پر گری، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کریدی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی۔ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا، اور اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کے تھوک کا اثر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل مکمل ہو چکی تو اب اگلا مرحلہ نفخہ روح یعنی روح پھونکنے کا تھا۔ رب تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جا۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو عرض کیا الہی یہ جگہ نہایت تاریک اور گہری ہے، اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ پاک نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر روح نے پھر معذرت کی۔ پھر تیسری دفعہ بھی حکم ارشاد ہوا تو اس نے پھر معذرت کی۔ پھر چوتھی بار اتاب کی انداز میں حکم دیا گیا تو روح فوراً جسم میں داخل ہوئی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ معرج النبوت حصہ اول میں ہے کہ روح کے انکار کا سبب بظاہر یہ بھی ہے کہ روح لطیف و نورانی ہے، جبکہ جسم آدم کثیف اور ظلمانی، اس لیے اس میں داخلہ احتلال اور ہم نشینی سے اقرار کر رہی تھی۔ لیکن جب شمع جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشانی آدم میں منور کیا گیا اور اس کی نورانی شعاؤں سے جسم آدم منور ہوا تو روح بلا تردد سر مبارک آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی۔ روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی۔ واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جو روح کے داخل ہونے کے بعد جسم آدم سے آئی، اور یہ چھینک کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین، تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور یوں یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو زبان آدم سے ادا ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ منقول ہے کہ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنے کو چاہا لیکن چل نہ سکے۔ جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے۔ یہاں آدم علیہ السلام کی عجلت کو دیکھ کر فرمانے باری تعالیٰ ہوا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ القرآن معرج النبوت میں ہے کہ 40 سال روح کا سے سر میں گھومتی رہی، اور جس طرف بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکروں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوشت میں تبدیل ہوتا گیا۔ پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنا دیا گیا، جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسانی جسم میں کل 9 دروازے رکھے گئے، ان میں سے 7 تو سر میں ہیں، جس میں 2 کان، 2 آنکھیں، ناک کے 2 سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ ہے، اور آخری 2 دروازے
قبلہ ود برکا جس سے فضلہ خارج ہو، اور عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، رغبت کو حلق میں، حذق کو تحال میں، اور خوشی و غم کو منہ میں رکھا گیا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی، اور چربی کو دیکھنے کی، اور گوشت کو بولنے کی، اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نفخ روح مکمل ہوئی، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑی، کانوں میں آوازیں آنے لگیں، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور عرض کیا، یا الہی، یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ رب کریم نے فرمایا، وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئے تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اس سے درگزر فرماؤں گا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل نقطۂ روح کے عمل کو بیان کیا، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جس میں آدم نے سب سے پہلے کیا حرکت کی، اور یہ کہ آپ علیہ السلام نے آنکھیں روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا۔